اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ARYQ TV سے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور سیرت کے حوالے سے ایک انفارمل گفتگو جو ہے وہ ہماری جاری و ساری ہے، اور بالکل ایک جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لوگ گفتگو کرتے ہیں نا، ہم آپ سے اسی طرح جو ہے سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، سیرت کے مختلف پہلوؤں پر، چونکہ ہمارے لیے جو ہے وہ لازم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم گہری نظر رکھیں، اس لیے کہ قدم قدم ہمیں آپ کی سیرت کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ پچھلی مرتبہ جو پروگرام ہو رہا تھا وہ میں نے ہی ایک معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا شجاع صاحب سے، اور وہ یہ کہ صاحب ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 پہلو ہیں، ان میں سے ہم نے ایک پہلو جو ہے اسے تو پکڑ لیا ہے مضبوطی سے، اور دوسرے پہلو کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، مجھے معاف کیجیے گا۔ پہلا پہلو جو ہے وہ دعوت دین کا ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ اقامت دین کا ہے، یعنی دعوت دین کریں گے، اس کے نتیجے میں جو جماعت تیار ہوگی وہ اقامت دین یعنی دین کو قائم کرنے والی ہوگی۔ وہ اقامت دین کا کام جو ہے وہ ہم نے بہت ہی کمزور پہلو ہے، اسے ثانوی حیثیت دے دی، حالانکہ وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ بات جہاد تک پہنچی کہ صاحب اقامت دین کے لیے ایک مرحلہ وہ آتا ہے جو بس سب سے آخری مرحلہ ہے، ایکسٹریم پر جا کر جو ہے شاید قتال کی ضرورت پڑ جاتی ہو، ورنہ اصل میں جہاد کے معنی وہ نہیں ہیں جو دنیا نے ہم پر تھوپ دیے ہیں، اور یہ کہہ دیا ہے کہ صاحب جہاد کا مطلب ہی جو ہے وہ خدا نخواستہ دہشت گردی ہے اور قتال ہے۔ قتال کا مرحلہ تو شاذ و نادر آتا ہے۔ جہاد جو ہے وہ نفس کا جہاد ہے، افضل جہاد نفس کا جہاد ہے، پھر اپنے اعمال کے حساب سے ہر چیز میں جہاد کے بہت تفصیلی گفتگو جو شجاع صاحب نے فرمائی تھی۔ اور آخر جب پروگرام ہو رہا تھا تو یہ بات ہوئی تھی کہ شدت پسندی کا جو کانسیپٹ آیا نا کہ یہ شدت پسند ہیں، تو قرآن نے بھی جو ہے قرآن میں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی محبت رکھتے ہیں۔ تو شدت پسندی کا دوسرا پہلو جو ہے وہ کچھ اور ہے، ہر چیز کو منفی پہلو نہیں دینا چاہیے۔ تو آج ہم یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ صاحب اللہ سے شدید محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے بنیادی طور پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ فرمائیے مزاج کیسا ہے؟ موسم کے اثرات ہیں، آپ پر بھی لگ رہے ہیں مجھے۔ وہ ناظرین محسوس کر لیں گے تھوڑی دیر میں، تھوڑی دیر کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا ہم کس حال میں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آزمائشیں ہیں، اور اس میں بھی بھلائی کا کوئی پہلو ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے بھلائی کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ جی بے شک۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے دعوت دین اور پھر اقامت دین یعنی نفاذ دین کے تعلق سے کلام کیا، پھر اس کے تسلسل میں جہاد کا موضوع آیا، تو جہاد اور مجاہدہ اور 2 طرفہ محنت، کوشش، اسٹرگل، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر جہاد اور قتال کے فرق کو بھی ہم نے جہاد اور قتال کے فرق کو بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور استطاعت پر جو ہم کر سکتے وہ ہماری ذمہ داری وہ اس کو ادا کرنے پر ہمارا کلام ہوا۔ چلتے چلتے جیسے کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ پروگرام کے آخر میں یہ گفتگو آئی کہ ایک بعض مرتبہ ایک ایکسٹریمزم کا اور ایکسٹریمسٹ کا یا شدت پسند ہونے کا لیبل لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر۔ اس پر ہم نے کلام کیا تھا کہ یعنی انگریزی میں ایکسٹریمزم کہا جاتا ہے، اردو میں شدت پسندی کہا جاتا ہے، تو یہ شدید کا لفظ عربی زبان سے آیا۔ ہم جب قاعدہ پڑھتے ہیں قرآن پاک سیکھنے کی تشدید آتی ہے ہاں، تو مدثر، تو دال پر تشدید ہے، ذرا یہ جما کر ادا کرنا پڑتا ہے، مطلب اس کو عام فہم ہے ذرا شدت کے ساتھ ادا کر۔ ہاں، تو یہ شدید کا لفظ عربی کا ہے۔ پھر ہم نے ایک آیت کریمہ جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا، سورۃ البقرہ کی آیت 165 کا حوالہ دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی۔ اشد، یہ انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری،
عربی میں افعل و تفضیل کہتے ہیں، تفضیل یعنی سپرلیٹو ڈگری انگلش کے اندر. تو شدید ترین یعنی ٹوٹ کر جو محبت ہوتی ہے ایمان والوں کی وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے. میں زور دے رہا ہوں وضاحت کرنے کے لیے کہ جو ٹوٹ کر اور انتہائی شدت کے ساتھ اگر محبت رکھنی ہے تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے. تو بھائی شدت کا معاملہ اور ٹوٹ کر جم کر اور ڈٹ کر کرنے والا معاملہ یہ ہمیشہ منفی نہیں ہوتا، یہ مثبت بھی ہوتا ہے، یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے. بھائی ہم کہ بعض اوقات دیکھیں دنیا داری میں بھی ہم ماں سے شدید محبت کرنا شروع کر اور اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ باقی چیزوں کو نظر انداز کرنا اور شروع ہونی بھی چاہیے ماں سے شدید محبت، باپ سے ہونی شدید چاہیے، محبت، باپ سے شدید ہوتی ہے. جی. تو یہ شدت والا پہلو بہت سارے مواقع پر مطلوب ہے دین کو اور مثبت انداز میں. ہاں اس کا جو منفی پہلو ہو وہ کہیں بھی ہو، خواہ وہ دینی طبقات میں ہو یا عام دنیا دار لوگوں میں ہو، چاہے وہ اقوام کی سطح پر ہو چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو. مثلا ایک شخص کمانے میں تو بڑا شدید ہے، ہاں، اور اللہ کے سامنے جھکنے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے، تو یہ بھی تو شدت پسند ہے کہ کمانے کے کہتے ہیں جی کمانا بھی تو ایک فرض ہے، ایک رخ پہ ڈھلے ہوئے، ایک رخ پہ ڈھلے ہوئے اور جھکے ہوئے ہیں. تو یہ بھی شدت پسند ہے کہ کمائی کے چکر میں اتنا لگا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے. بعض لوگ اپنے پروفیشن، کیریئر اور کام کاج اور بزنس میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو فراموش کر دیتے ہیں. بعض مرتبہ اپنے کیریئر بنانے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر گھروں سے نکل جاتے ہیں، یہ بھی تو شدت پسند ہے. بعض مرتبہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے آپ کو ایسا کھپا دیتے ہیں کہ آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، یہ بھی تو شدت پسند ہے. گنتے چلے جائیے یہاں سے. اچھا یہ منفی شدت پسندیاں ہمارے فلسفے کے اعتبار سے، ہمارے فلسفے زندگی کے اعتبار سے یہ منفی ایکٹیویٹیز ہیں، کیونکہ اسلام تو اعتدال کا دین ہے. ہاں، اور کیونکہ فلسفہ دین کلیئر نہیں نا. تصور الہ پر ہم نے بات کی تھی، تصور دین پر ہم نے بات کی تھی، تصور عبادت پر ہم نے کلام کیا تھا. تو یہ تو 2-3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں. بعض مرتبہ وہ کہتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی، تو دوست رات کو 2 بجے بھی یاد کر رہا ہے تو اس کے گھر پہ دوڑے چلے جاتے ہیں. اور ماں باپ بیچارے بوڑھے ہوں، ماں باپ بیچارے ہماری مدد کے ظاہری اعتبار سے محتاج ہوں، ہم ان کو گھروں سے نکال کر اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتے ہوں. یہ شدت پسند لوگ نہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آتا. پھر وہ قومیں کہ جو یہ کہتی کہ ہم بڑی قوم ہیں، کوئی چھوٹی قوم والا ہمارے کسی شخص کو مارے گا تو ہم اس پوری قوم کو اڑا دیں گے، ہم پوری قوم کو ستیہ ناش کر دیں. یہ شدت پسند لوگ نہیں. بھائی جرم جس نے کیا ثابت ہو تو اسی کو سزا دی جائے. یہ کیا کہ ایک کے جرم کی سزا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کو دی جائے، یہ بھی شدت پسند قسم کے لوگ ہیں. تو بھائی یہ ساری مثالیں بھی تو سامنے رکھی جائیں، ان کو بھی کہا جائے کہ یہ نیگیٹیولی ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ منفی طور پر شدت پسند ہے. اور ادھر جو دین تقاضا کرتا ہے، قرآن پاک تقاضا کرتا ہے، دین اعتدال بھی عطا کرتا ہے. یا اگر شدت ہے اللہ کی محبت میں، یا اگر محنت ہے اللہ کی بندگی میں، یا اگر محنت ہے اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں، تو یہ شدت پسند ہونا، یہ پازیٹیولی ایکسٹریمسٹ ہونا، یہ مثبت انداز میں شدید ہونا، یہ تو مطلوب اور پسندیدہ بات ہے. اس لیے ہم نے پچھلی مرتبہ بات عرض کی تھی کہ ہر بات کو اس کے موقع اور محل پر رکھ کر دیکھنا چاہیے. اور عدل کا معاملہ آپ نے لفظ استعمال کیا اعتدال کا. عدل کسے کہتے ہیں؟ عربی میں کہا گیا کہ وضع الشیء فی محلہ، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے. رب کا جو حق اور تقاضا وہ ادا کرو، مخلوق کا جو حق ہے وہ تقاضا وہ پورا کرو. ہاں رب کا حق بھی ہے، مخلوق کا حق بھی ہے، تو رب کا حق بالاتر ہوگا. یہ بات بھی کلیئر رہنی چاہیے. اس کے تحت رہ کر جو امور انجام دینے دنیا کے انجام دو، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے، یہ عدل کا تقاضا ہے. اصل میں ہماری مصیبت یہ ہے، بلکہ میں تو اب سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں شاید ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ یہ کہ ہم چیزوں کو آئسولیٹ کر کے دیکھنا ہم نے شروع کیا ہے. حالانکہ چیزوں کو حالات کے، واقعات کے، فلسفہ زندگی کے اور پریکٹس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. ہم چیزوں کو تناظر سے ہٹ کر اگر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں بالکل انوکھی لگیں گی، ہم اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. تناظر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں جیسی ہوئی ہیں اس کے پورے پس منظر کے ساتھ اسے دیکھا جائے وہ ہے کیا. تو جیسے شجاع صاحب نے فرمایا کہ صاحب یہ جو شدت پسندی ہے اس کو اگر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ہم نے جسے ایک آئسولیٹ کر کے ایک جگہ لے گئے، ہم نے کہا نہیں بھائی شدت پسندی تو بس یہ ہے. حالانکہ شدت پسندی یہ نہیں ہے. شدت پسندی تو کچھ اور ہی ہے، بالکل منفی بھی ہے. اور اچھا ہر زندگی کے تمام ایکٹیویٹی جو ہیں اور تمام مسائل جو ہیں ان کے پازیٹیو اور نگیٹو پہلو ہوتے ہیں. حد یہ ہے کہ عبادت کے بھی نگیٹو پہلو ہیں. منع کیا گیا نا. کتنا عجیب جملہ لگے گا یہ. لوگوں بڑے ناراض ہوں گے کہ عبادت کے بھی منفی پہلو کچھ ہیں. یوں سمجھ لیں کہ عبادت میں کبھی عبادت کے امور کو انجام دینے میں بھی
کبھی عدم توازن آ جاتا ہے. تو میں اب ایک حدیث مبارک عرض کر دیتا ہوں. کلیئر آپ کو یاد آ گئی؟ یاد آ گئی مجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے حضور کے گھر میں معمولات تھے، آرام کے معمولات تھے، رات کے قیام کے معمولات تھے، نفل روزوں کے معاملات تھے. تو جن صحابہ کرام نے پوچھا ان کو تو یہ لگا کہ بھئی حضور تو بخشے بخشائیں اس کے باوجود، اور حضور اتنا، لیکن ہم تو خطا کار ہیں نا، ہمیں تو زیادہ اور زیادہ اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک صحابی وہ طے کرتے ہیں کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں. ارے نکاح کر کے بندہ بیوی بچوں کے کھکیر مول لے، اللہ اللہ جمیلوں میں پھنس جائے، جمیلوں میں پھنس جائے. جی. نمبر 2، میں ہمیشہ رات کو نوافل ادا کروں گا. دوسرے صحابی کہتے ہیں اس میں آرام نہیں کروں گا رات میں. اور تیسرے کہتے ہیں میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی میں ناغہ نہیں کروں گا. اب ظاہری طور پر یہ بڑی زبردست بات لگ رہی اپیرنٹلی، بہت اچھی ہے، بڑا ہماری عقل سے کمال کی بات ہے. نہ بیوی نہ بچے نہ کچھ اور، اللہ اللہ کرو بھائی. رات پوری رات نماز، کیا بات ہے بھائی. ہمیشہ روزہ دن میں، کیا کمال کی بات ہے بھائی. یہ بات نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہوا. یہ کبھی کبھی کیفیت طاری ہوتی. اور آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو عام طور پر آپ نہیں فرماتے. آپ نے فرمایا دیکھو میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں، لیکن دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور دیکھو میں روزہ رکھتا بھی ہوں نفل اور ناغہ بھی کرتا ہوں، اور دیکھو میں نے نکاح کر رکھے ہیں. اور پھر یہ حدیث مبارک کا حصہ ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس سے میری سنت سے رخ پھیر لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. سنت رسول علیہ السلام اعتدال عطا کرتی ہے، ورنہ نیکی کا جذبہ بھی دائیں بائیں شدت میں جا سکتا ہے. ساری رات نماز میں کھڑا رہے گا تو بیوی کے حقوق کے حق ادا کرے گا بندہ، اور اپنے نفس کا حق کہ اس کو بھی آرام دینے حق ادا کرے گا. ہمیشہ دن میں روزے رکھے گا تو معاش کی محنت بھی ہے، لوگوں کی کفالت کا معاملہ بھی ہے، گھر گھرستی کے اور معاملات بھی ہیں، دین کی جد و جہد کے اور معاملات بھی ہیں. وہ کیسے کر پائے گا؟ اور نکاح کے بغیر زندگی، بہت ایکسیپشنلی کوئی کیس ہو تو بات الگ بات ہے، نکاح کے بغیر زندگی ایک غیر فطری معاملہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے اصلاح فرمائی اور اس شدت پسندی سے منع فرما کر اعتدال کا رویہ سکھا دیا. عبادات میں بھی پازیٹیو اور نگیٹو پہلو، یہ نگیٹو پہلو ہے کہ ہم نے کہا جی ہم تو سب کچھ چھوڑ کے جو ہے، حالانکہ کئی معاملات ایسے ہیں. مثلا خواتین کے بارے میں یہ ہے کہ اگر خواتین جو ہے وہ نفل روزے رکھنا چاہتی ہیں اور ان کی بڑی شدت ہے، خواہش ہے کہ میں نفل روزے رکھوں، اور وہ اس میں ایکسٹریمسٹ ہو جاتی ہیں کہ نہیں میں تو روزے رکھوں گی، تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے، شوہر سے پرمیشن لینی پڑے گی پہلے. جی. نفل اعمال کے لیے شوہر گھر پہ موجود ہے اور اس کو بہرحال بیوی کی ضرورت بھی ہے، تو شوہر کی اطاعت اور خدمت ہی ایک فریضہ ہے اس کے لیے، جو کہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. حدیث میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. شوہر کے معاملے کو جوڑا گیا جنت کے ساتھ. تو شوہر اگر گھر موجود اور اس کو خدمت دیگر امور کی ضرورت ہے تو اب نفل اعمال شوہر کی اجازت سے انجام دینے، شوہر کی خدمت گویا ایک درجے میں فرض کے درجے میں اس کے لیے. اچھا نہیں لگ رہا نا، خواتین ناراض ہو رہی ہیں. چلیے وقفہ لیتے پھر آ کے بات کرتے ہیں اس موضوع پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات شدت پسندی سے شروع ہوئی تھی تو میرے زبان سے ایک جملہ نکلا کہ صاحب عبادات میں بھی شدت پسندی ہو سکتی ہے، اور یہ عبادات کے بھی منفی اور مثبت پہلو دونوں ہو سکتے ہیں. اور منفی پہلو میں جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ صاحب شدت پسندی جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمائی ہے. اور پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھ گئی اور یہ ہوا کہ نوافل عبادات کرنے میں خاتون جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے، شادی شدہ خاتون، کہ وہ شوہر کی مرضی اور ان کی اطاعت اور اجازت سے وہ کام کریں گی، اور اس کا انہیں اجر ملنا ہے. مطلب میں نے کہا تھا چلتے وقت کہ شاید اچھا نہیں لگ رہا ہوگا آپ کو یہ باتیں کہ صاحب دیکھیے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہی اصل میں یہی باتیں ہیں کرنے کی، یہی باتیں سننے کی، جنہیں ہم سن نہیں سکتے، جنہیں وہ کہہ نہیں سکتے والی معاملہ ہے. ایک اور ڈائمنشن بھی ایڈ کرتے ہیں، گو کہ وضاحت تو آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کے لیے جنت کے حصول کو آسان کیا ہے، بالخصوص کیونکہ وہ مصروف بہت ہے نا بیچاری. بالخصوص وہ خاتون جو بیوی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے حصول کو آسان فرما دیا. اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے، تابعدار ہے، اور اس کے حقوق پورے کر رہی ہے، اور وہ شوہر اس سے راضی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اختیار عطا کرے گا. مردوں کے ذمے کام زیادہ ہیں،
یعنی شوہر نے بیوی کی کفالت بھی کرنی ہے، باپ ہونے کے ناطے ایک مرد نے بچوں کی کفالت بھی کرنی، بیٹے ہونے کے ناطے ایک شخص نے اپنے ماں باپ کی کفالت بھی کرنی ہے، اگر بھائی ہے تو ممکن ہے بہنوں کی بھی کفالت کرنا پڑ جائے۔ ایک تو یہ گھر گھر ہستی کے معاملات، اس کے لیے اس نے معاش کی جد و جہد کرنی ہے۔ آج چند پیسے کمانا کوئی آسان کام ہے؟ معاش کی محنت، مشقت، سارا کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے دعوت دین کی جد و جہد، ہم نے بات کی تھوڑے دنوں پہلے، اقامت دین کی جد و جہد، اس میں بھی جو باہر والے کام ہیں، باہر نکل کر کام کرنے والی ذمہ داری، وہ مردوں کے کاندھوں پر ہے۔ یہ سارے تناظر میں دیکھیں تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے جنت کا حصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے آسان ہمیں بتایا۔ اب وہ اپنے تئیں اپنے اوپر کچھ اور لادنا شروع کر دیں، یعنی ایسی ذمہ داری، اب گھر سے باہر کی بات ہو رہی، ایسے امور، ایسے معاملات، ایسی ذمہ داریاں، ایسے فنکشنز جس کی وہ مکلف ہی نہیں ہے، جس کی وہ مکلف ہی نہیں، یعنی جس کی ذمہ داری اوپر نہیں ڈالی گئی، یہ بھی شدت پسندی ہے، پھر یہ بھی عدم اعتدال ہے۔ اور اپنے شوہر کے تقاضوں کو، اس کی خدمت کے تقاضے کو فراموش کر کے، خواہ وہ نوافل کا معاملہ ہے یا سوشلائزیشن کے کام ہے یا باہر نکل کے کچھ اور جد و جہد کرنے کے کام ہے، یہ بھی شدت پسندی ہے، یہ بھی عدم اعتدال ہے۔ بلکہ عین ممکن ہے کہ شوہر کی جو ذمہ داری تھی ایک بیوی کے ذمے، وہ ادا نہ کرنے کا گناہ وہ سر آ جائے۔ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ تو ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ نقطہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک عورت کی اصل ذمہ داری، اصل دائرہ کار کیا ہے۔ گھر گھر ہستی کے معاملات، شوہر کو راضی کرنے کی کوشش، مستقبل ماں کی گود میں دیا گیا بچے، ان کی پرورش، ان کی کفالت کا معاملہ، یہ اولین اہم ترین ذمہ داری ایک عورت کی۔ اگر اس کو بالکل اس کے حق کے انداز سے ادا کرتی ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ، جنت کی بشارت اللہ کے رسول دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ پیروں میں پڑی رہے شوہر کے، اور شوہر صاحب جو فرعون بنے رہے، خدا نخواستہ۔ شوہر کو بھی انسان کا بچہ ہونا چاہیے، سمجھے، شریف النفس ہونا چاہیے، صالح اور عبادت گزار ہونا چاہیے۔ ایسا مرد، ایسا شوہر جو صالح ہے، عبادت گزار ہے اور اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگاتا ہے اور اپنے خاندان کی بھی کفالت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری، گو کہ ہر شوہر کی ذمہ داری عورت پر ہے، لیکن ایسے شوہر کی ذمہ داری ادا کرنے پہ عورت کا ثواب بڑھ جائے گا۔ جی، جیسے اسے وہ ریلیکس رکھے گی تو وہ باہر دین دنیا کے کام کرے گا نا۔ ہاں، یہ ایک اور اہم پہلو ہے، یہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اسی لیے دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، کچھ عرصے قبل ہم نے تصور الہ پر تفصیل سے کلام کیا۔ تصور الہ، تصور دین، تصور عبادت، تصور فرائض، یہ کلیئرٹی ہونا ضروری ہے۔ اگر ہماری منزل آخرت ہے، اور یقیناً ہے، تو یہ باتیں سمجھنا آسان ہے۔ کسی کی منزل فقط دنیا ہے تو بنے پھر وہ کچھ اور، اللہ معاف رکھے، آخرت کی بات نہ کرے، پھر وہاں پہ تباہی ہے۔ تو اگر آخرت ہماری منزل ہے اور ہمارے لیے حجت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات ہے، تو اس کے تناظر میں تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اب جو آپ نے بات بیان فرمائی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے معاونت کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے لیے سپورٹیو رول ادا کرتی ہے، اس کے لیے گھر میں سکون کا، اطمینان کا، ریلیکسیشن کا باعث بنتی ہے، اور مشکل وقت میں ڈھارس بنتی ہے۔ ابھی مجھے بی بی خدیجہ، جی، میں وہی بات میرے ذہن میں آئی، مشکل وقت میں ڈھارس بنتی ہے۔ تو اب یہ وہ سپورٹ ہے عورت کی جو وہ گھر میں اپنے شوہر کو دے رہی، جس کے نتیجے میں شوہر ریلیکس ہو کر، مطمئن ہو کر، پوری دل جمعی کے ساتھ باہر دین کا کام کرے گا، دعوت کا کام، اقامت دین کی جد و جہد کا کام۔ یہ جتنا وہ کام کرے گا، پیچھے سپورٹ والوں کو بھی اجر ملے گا۔ جی، پھر یہی عورت ہے، اللہ اس کی گود میں کل کا ایک بیٹا پیدا دے دیتا ہے، اور اس بیٹے کو وہ دینی اعتبار سے تربیت دیتی ہے۔ یہ بیٹا باہر نکل کر کام کرے گا تو جتنا وہ کام کرے گا ماں کو بھی اجر ملے گا۔ اس کی گود میں کل ایک بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس بیٹی کی وہ تربیت کرتی ہے اور ایک با عمل، با کردار مسلمان عورت اسے بناتی ہے۔ یہ کل کی، آج کی بیٹی کل کی ماں بنے گی، پھر اس کی گود میں کوئی بیٹا ہوگا، اس بیٹی کا شوہر ہوگا، ماں سے تربیت لے کر آئی ہے، یہ اپنے بیٹے کو دین کی راہ پر لگائے، اپنے شوہر کو دین کی راہ پر لگائے، اس کو بھی اجر ملے گا۔ اور پیچھے ماں نے تربیت دی تو ماں کے لیے بیٹی صدقہ جاریہ بنے گی، اور یہ جتنا باہر کام ہو رہا ہوگا اس کا اجر اس کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ خدا کی قسم اس کو اس انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں نا، ایٹ یور ڈور اسٹیپ، ہر چیز آپ کے گھر کی دہلیز پر، تو عورت کے لیے اجر کا حصول گھر کی دہلیز پر ہے، جنت کا حصول گھر کی دہلیز پر، ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اور جو آپ نے ڈھارس کی بات کی وہ ذرا بیان فرما دیں، بی بی خدیجہ کا معاملہ۔ نہیں، ڈھارس کی بات وہ میرے ذہن میں جو ہے وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آئی تھی
صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ شوہر کی سپورٹ ہو رہی ہے، یہ بھی تھا کہ جب دعوت دین کا کام شوہر کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں کو بلانا ہے، کھانے پہ بلانا، دعوتیں کر رہے ہیں، دعوت کرنے کے لیے پکانا بھی تو پڑے گا. 25 آدمیوں کی دعوت ہوگی تو کتنا پکانا پڑے گا؟ اور اس زمانے میں تو گوشت ہی گوشت ہوتا تھا نا، کتنا پکانا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا. اماں خدیجہ جو ہیں اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے اور دین کے کام کے لیے یہ کام کیا کرتی تھی، دعوت کرتی تھی، بناتی تھی، کھلاتی تھی لوگوں کو. کئی مرتبہ ایسا ہوا. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تھے، ایک کیفیت تاری تھی، کیا کیفیت تاری تھی اور زملونی کس قدر. زملونی دثرونی دثرونی، مجھے کچھ خوف سا ہو گیا، مجھے کچھ اڑا دو اڑا دو. فرماتی کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اور پھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے 40 برس کے کردار کی گواہی پیش کرتی ہیں کہ آپ یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، مسکینوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کٹتا ہے اس سے جوڑتے ہیں، جو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو حضور کہیں اور بھی تو جا سکتے تھے، حضور آئے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس. یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی زوجہ، اپنے زوجہ کو، اپنے گھر والوں کو آن بورڈ لینا. اور ادھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھارس کا باعث بن رہی ہیں. یہ وہ سارا پہلو ہے، یہ پہلو ہیں جو ہمیں اللہ کے پیغمبر کی سیرت سے ملتے ہیں. اور یہ ہمارا مستقل ٹاپک ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہو، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوقات ہوں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ہو، یہ ساری محنت، یہ وقت، یہ مال اب حضور کے مشن میں لگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی آج ایک مسلمان عورت کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ امت کی ماؤں کا اسوہ سامنے رکھ کر وہ اپنا کردار ادا کرے، تاکہ گھر کے مرد، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہے، وہ بیٹے کی شکل میں ہے، وہ بھائی کی شکل میں ہے، وہ شوہر کی شکل میں ہے، یہ گھر کے مرد باہر دین کا کام کریں گے تو یہ گھر کی عورتیں، چاہے وہ بہن بھائی کو سپورٹ کر رہی ہے، بیٹی باپ کو سپورٹ کر رہی ہے، ماں بیٹے کو سپورٹ کر رہی ہے، بیوی شوہر کو سپورٹ کر رہی ہے، سو آن، یہ ان کو انڈائریکٹلی سارا اجر اس کا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ابھی جیسے شجاع صاحب نے فرمایا کہ جب گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کیفیت میں تھے، تو اماں خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی، آپ کو ڈھارس دی. اور صرف ڈھارس نہیں دی، ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے اس سے کہ صرف ڈھارس نہیں دی بلکہ جو خصائل مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو خوبیاں ہیں، جو ہمارے ہاں تو صرف برائیاں نظر آتی ہیں نا، ہمارے ہاں تو شوہر میں دنیا بھر کی برائیاں جو شوہر میں ہوتی ہیں، اور اسی طرح اللہ معاف کرے کہ بعض شوہروں کے ساتھ دنیا بھر کی برائیاں بیوی میں ہوتی ہیں، باقی تو سارے معاملات ہو تو الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ آپ کی خصوصیات بیان کریں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ ہیں. اب کسی آدمی کی اگر خصوصیات بیان کی جائیں تو ظاہر ہے اس کا حوصلہ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول کی خصوصیات بیان کی جائیں اور بتایا جائے. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کی خوبیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے. ہمارے ہاں تو صرف خامیوں پر نظر رکھی جاتی ہے نا. ہاں، بلکہ اس سے پہلے شوہروں کو ہدایت ہے، تو بٹ نیچرل وہ ہدایت بیویوں کے لیے بھی ہوگی. شوہروں کو ہدایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر کوئی ایک بات پسند نہیں آ رہی، غلطی کوتاہی تو ہوتی، کس میں نہیں ہوتی، ہم سب میں. اگر کوئی ایک بات پسند نہیں آ رہی تو تلاش کرے کوئی دوسری بات، کوئی دوسری ادا، کوئی دوسری خوبی تمہیں پسند آ ہی جائے گی. حدیث شریف مکمل ہو گئی. یعنی بی پازیٹیو، تلاش کرو اس میں خیر و خوبی کو. تو شوہروں کو ہم بھی شوہر ہیں، یہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی جو عورت آج تمہاری بیوی ہے، کچھ دنوں، کچھ مہینوں، کچھ برسوں سے، اس اللہ کی بندی نے اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کے آرام کو، خاندان والوں کو، ناز نخروں میں وہ پلی، سب کو چھوڑ کر دو بول کہہ کے زندگی بھر کے لیے تمہارے حوالے کر دیا. یہ سیکریفائس، یہ قربانی کم ہے جو تمہاری نگاہوں میں رہنی چاہیے. قدر کرو اس چیز کی. تو شوہروں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر ایک ادا پسند نہیں آ رہی تو دوسری تلاش کر لیں. ایک بات. بیویوں کو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، اور ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنا. انہوں نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے؟
انہوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. میں تو جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں ایک دن سکھ کا نہیں دیکھا. ایک دن سکھ کا نہیں دیکھا. حالانکہ چند برس گزر چکے ہوں گے, کئی برس گزر چکے ہوں گے. تمہارا کھانا ہے, تمہارا پینا ہے, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, گھر پورا تمہارے اختیار میں, تمہارا گھر تمہارے اختیار میں, تمہارے پاس چھت موجود ہے. وہ بیچارہ تو مسافر ہے, رات کو آ کے سوتا, صبح اٹھ کے چلا جاتا ہے. وہ بھی دروازہ تم کھولو گی تو اندر آئے گا وہ. ہاں, دروازہ بھی نہیں کھولا تو وہ گھر میں آنے سے بھی گیا بیچارہ. تو یہ قربانی کہ جتنا وہ کما رہا ہے اس کا میجر پورشن تم پر, یہ بچوں پر لگا رہا ہے. ہاں, جب تک وہ کہتے ہیں ان میرڈ تھا, شادی نہیں ہوئی تھی, مہینے کی 25 تاریخ کو پیسے ختم ہو جاتے تھے. آج حالت, اور وہ اکیلا تھا, اپنے اوپر کھپاتا تھا. آج حالت یہ ہے کہ وہ تم پر لگا رہا ہے, تمہارے دونوں کے بچے ہیں ان پہ لگا رہا ہے. ڈور اسٹیپ پر تمہاری کفالت, جو اس کی وسعت ہے, جو اس کی استطاعت ہے. تو ذرا اس کی یہ سیکریفائس, یہ قربانی کم ہے کہ جس کو دیکھا جائے. اور اس سے اوپر وہ حدیث مبارک جو میں نے پیش کی کہ حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کی ناشکری, اس رویے کی وجہ سے میں نے بہت بڑی تعداد عورتوں کی جہنم میں دیکھی. تو یہ ناشکری کا رویہ یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. تو مردوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے, عورتوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے, اور عموم کے اعتبار سے کہ دوسروں کی خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو, نہ کہ محض ان کی بال کی کھال نکال کر ان کی برائیاں تلاش کرتے رہو. اس سے نقصان ہی ہوگا, اپنا فائدہ کچھ ہونے والا نہیں. لیکن خوبی سامنے رہے گی تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا, تعلق کی مضبوطی ہوگی, گھر کے اندر سکون اور اطمینان بڑھے گا. باقی نوک جھوک ہی چلتی رہے, بال کی کھال نکالتے رہے, جو برائی نہ ہو وہ بھی نکال کے تلاش کر دی جائے, اور وہ بھی تھوں بھی چشمہ کر دی جائے, تو گھر میدان جنگ تو بن سکتا ہے, وہ امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا. ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں. یہ رخ ہی دوسرا ہو گیا ہے گفتگو کا, خانگی زندگی پر بات شروع ہو گئی, اور یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے جو سیرت کی روشنی میں ہمیں حل کرنا چاہیے. وقفہ لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وہ بات کا رخ تبدیل ہو گیا ہے, ہم چلے کہاں سے تھے, کہاں گئے, لیکن کسی غلط سمت میں بھی نہیں چلے اور کسی غلط راہ پہ بھی نہیں آئے وہیں جہاں ہمیں آ جانا چاہیے تھا. اور یہ ہماری زندگی کے مسائل ہیں آج کے دور میں, اس عہد میں. میں پھر وہ ایک لفظ میں استعمال کیا, تناظر میں. آج کے عہد کے تناظر میں, سینیریو کہتے ہیں نا, آج کے سینیریو میں, آج کے عہد کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہماری خانگی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں. اور گھریلو زندگی جو ہے, میرا اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو 70% جو ہے وہ گھریلو زندگی سیٹسفائی یا اطمینان بخش نہیں ہے. وجوہات آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ بہرحال اب بات چل پڑی ہے تو ایک اور اینگل کو بھی لینا چاہیے. رحمان اللہ سبحانہ و تعالی شوہر اور بیوی میں انتہائی قرب دیکھنا چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان کے لیے لباس ہو. اب اس میں بہت سارے نقطے ہیں, لیکن ابھی جو بات چل رہی تھی نا ایک دوسرے کی خوبی تلاش کرنے والا پہلو, تو 2 نقطے لباس کے تعلق سے. اگر کسی کے جسم پر مثلا ہاتھ پر یہاں کوئی داغ یا دھبا یا کٹ لگا ہوا ہے, اس سے کپڑا پہن لیا تو وہ چھپ گیا, یہ ایک عیب ہے, وہ چھپ گیا لباس سے. تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہیں کرتے, وہ ان پر پردہ ڈالتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں, پردہ پوشی کرتے ہیں, بلکہ اصلاح کی کوشش کریں گے, نہ کہ اچھالنے کی اور بدنام کرنے کی اور طنز کرنے کی اور ٹانٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات, لباس ہم سب پہنتے ہیں. اگر میں آپ گھر سے نکلے اور فار اینی ریزن یہاں پہ کوئی چائے کے کچھ قطرے لباس پہ گر گئے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو فوراً جا کر دھو لیتے ہیں, دھبا رہنے نہیں دیتے. تو ایک ہے دھبا یا ڈیفیکٹ اس کو پوشیدہ رکھنا, اور ایک اگر دھبا لگ گیا تو اس کو صاف کر لینا. یہ دونوں باتیں لباس سے جڑی ہوئی ہیں. باقی اور بہت ساری باتیں ہیں لباس کے ذیل میں کہ اس سے خوبصورت کوئی لفظ شوہر اور بیوی کے تعلق کے بیان کے لیے نہیں ہو سکتا. لیکن سر دست جو نقطہ چل رہا تھا اس میں نے 2 باتیں عرض کی. لباس پوشیدہ رکھتا ہے ہمارے ڈیفیکٹ کو, کسی کٹ لگ گیا, دھبا لگ گیا, اور اگر کوئی دھبا لگ جاتا ہے چائے وغیرہ کا, کسی اور چیز کا, سالن کا, ہم دھو لیتے ہیں. تو شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے عیوب چھپانے ہیں اور اصلاح کرنی ہے, نہ کہ ٹٹولنا ہے اور بدنام کرنا ہے اور طنز کرنا ہے اور ٹانٹنگ کرنی ہے. یہ ہے جو خوبصورت ترین لفظ لباس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر بیوی کے تعلق کے استعمال کیا. ایک بات. دوسری بات, رحمان یہ چاہتا ہے
کہ اتنا قرب ہو جیسے کہ ہمارے جسم کے ساتھ یہ لباس جڑا ہوا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ انتہائی دوری، بلکہ شیطان کا بنیادی ٹاسک جو ہے وہ میاں بیوی کو جدا کرنا ہے۔ بجا یہی وجہ ہے حدیث مبارک صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارہا اس حدیث مبارک کا ذکر آیا ہے کہ شیطان روزانہ سمندر پر اپنا دربار لگاتا ہے اور اس کے چیلے ایجنٹس آ کے کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ اب اس کا میکینزم کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آج ہم انسان جو ہے وہ آن لائن رپورٹ سبمیشن پہ آ گئے، واللہ عالم اس کے ایجنٹ کیا کرتے ہوں گے، وہ جنات ہیں، واللہ عالم۔ لیکن حدیث مبارک میں ہے کہ شیطان کے ایجنٹ روزانہ آتے ہیں اور کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے فلاں کو برائی پر لگایا، کوئی بتاتا ہے فلاں کو نیکی سے روکا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کیپ اٹ اپ، لگے رہو، فائن، یہ تو روٹین کی بات۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی۔ اب یہ جدائی میں ناچاقی بھی ہو سکتی ہے، کھٹپٹ بھی ہو سکتی ہے، غصہ بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور انتہائی شکل سیپریشن کی، طلاق کی نوبت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے گھرانوں کی۔ تو ایک آ کر کہتے ہیں میں نے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی، تو شیطان کھڑا ہو کر اس کو سینے سے لگا کر کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ تو شیطان کے مشن میں اور شیطان کے مقاصد میں جو ایک اہم شے ہے وہ ہے گھر کے اسٹرکچر کو تباہ کرنا، فیملی لائف کو برباد کرنا، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کرنا۔ کیوں؟ معاشرے کا بیسک یونٹ ہے گھر، گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا۔ تو رحمان لباس کا لفظ استعمال کر کے قرب دینا چاہتا ہے، اور شیطان اپنے ایجنٹ کو سینے سے لگا کر بتا رہا ہے کہ میں تجھ سے خوش ہوا کہ تو نے وہ کام کر کے دکھایا جو میرا مقصد ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہو سکتا جہاں کھٹپٹ نہ ہو، ناراضگی نہ ہو۔ ہم انسان ہیں، یہ کمپلسری ہے جی، ہم انسان ہیں اور انسانوں کے گھرانوں میں رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی آگے کہتا ہے نا جی ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا بھائی معذرت چاہتا ہوں، آپ کا گھر یا تو فرشتوں کا گھر ہے یا پھر آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا۔ تو یہ تو ہوگا، لیکن اگر ہمیں یاد رہے انسان جذبات ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہو جاتی ہے بات، اس کی مثالیں بھی پیش کی جا سکتی، میں نہیں جا رہا اس میں، لیکن یہ یاد رہے کہ رحمان چاہتا کیا ہے؟ جوڑ۔ شیطان چاہتا کیا ہے؟ توڑ۔ تو کہیں شیطان کی اکساہٹ تو نہیں آ گئی؟ چند منٹس کے اندر، چند سیکنڈ کے اندر پوری کایا پلٹ گئی۔ کیا ہو گیا؟ برسوں کا ساتھ تھا، برسوں کی محبت تھی، برسوں کا رشتہ تھا، برسوں کا تعلق تھا۔ تو دیکھ لیا کریں 95%، میں 5% کا مارجن ہمارے لیے بھی تو چھوڑا، ہم بھی تو کم نہیں ہے نا، لیکن 95% شیطان ہی کی کہیں نہ کہیں اکساہٹ ہوتی ہمارے اندر، یا کسی اور اس نے چڑھایا ہوتا ہے، لگائی بجائی جو ہوتی، ادھر کی ادھر لگانا، لڑانے کی کوشش کرنا اور جھگڑا کروانے کی کوشش کرنا۔ اگر تھوڑا سا تحمل کر کے اپنے غصے کو تھام لیں، غور کر لیں گے بعد میں، تو شاید یہ جو 95% والے معاملات ہیں نا، ان میں سے اکثر ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ یہ تو بنتا ہی نہیں تھا معاملہ، اتنا تو مجھے غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس انتہا پر تو مجھے جانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ شیطان نے لڑوانے کی کوشش کی ہے۔ بس تحمل اسی موقع پر چاہیے، بعد میں تو غصہ سب کا اتر جاتا ہے، ہوش ٹھکانے آتے ہیں اس موقع پر کہ رحمان کیا چاہتا ہے اور شیطان کا ایجنڈا کیا ہے۔ اگر یہ چیز سامنے رہے گی، ہم اپنے گھرانوں کو بچا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں ایک اور بھی پہلو ہے اس کا، وہ یہ کہ جو ناچاقی تھوڑی بہت پیدا ہوتی ہے گھروں میں، یہ بھی اصل میں محبت کی ایک ٹائپ ہے، ایک قسم ہے محبت کی۔ آدمی سرے عام چلتے ہوئے لوگوں سے نہیں لڑتا، آدمی غیروں کو نہیں ٹوکتا، اپنوں کو ٹوکتا ہے، اپنوں سے غصہ۔ ہم غیروں سے ناراض نہیں ہوتے، کیوں خامخواہ ناراض ہوں گے، ہمیں ایک فائدہ کیا ہے ناراض؟ اپنوں سے ناراض ہے اس لیے کہ ایک تو مان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے ناراض ہوں گے تو وہ منا لے گا، اپنے سے ناراض ہوں گے تو وہ معذرت کر لے گا، اپنی غلطی کا احساس کر لے گا، اور یہ کہ جس سے بہت شدید محبت ہے اس سے لڑائی بھی بہت شدید ہو سکتی ہے۔ یہ محبت کی ہی ایک قسم ہے یہ، بالکل۔ تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ اگر لڑائی وڑائی ہو گئی ہے تو اپنا سمجھا ہے تو لڑے نا، بالکل، سڑک پہ جا کے تو کسی سے نہیں لڑ سکتے نا۔ بالکل۔ تو یہ بھی محبت کی ایک قسم ہے، اور اس لڑائی وڑائی کو کوئی بہت زیادہ وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب وہ قیامت آ گئی، صاحب میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، یار شام کو ٹھیک ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ اچھا، یہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، جس وقت آپ نے جیسے کہا تھا نا، غصہ جس وقت آتا ہے اس وقت آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اسے عقل آ جاتی ہے خود ہی۔ ہاں، اور اس وقت اپنا معذرت اگر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لے نا تو اور جلدی کم ہو جائے گا۔ ایسی بری لگتی ہے شکل انسان کو، اپنی وہ شکل بھی بری لگے گی کہ میں ہوں۔ اس وقت اگر آئینہ دیکھ لے نا، ریئل آئینے کی بات کرو، محاورت نہیں، اور ایک دوسرے کی شکل تو اس وقت بالکل ہی بری لگ رہی ہوتی ہے۔
حالانکہ یہ وہی شکل ہے جس پہ مر مٹے تھے. ہاں آج وہ چڑیل لگ رہے ہیں, وہ بھوت لگ رہے ہیں. اللہ محفوظ تو اصل میں یہ معاملات سارے, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہمارے گھروں آج کل کے معاملات بہت زیادہ خطرناک ہے. آج کل طلاقوں کا ریشو بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. اور ڈاکٹر صاحب طلاق سے بڑھ کر اب خلا کا ریشو بڑھ رہا ہے. خلا کا ریشو, بیٹی کا باپ ہاتھ پکڑ کر سیدھا کورٹ لے کے جاتا ہے, اور حد ہو گئی کہ کورٹ میں 2-3 دن میں فیصلے ہو رہے ہیں خلا کے. شرعاً مسئلہ تو مفتی حضرات بتائیں گے, تنسیخ کا معاملہ. جی وہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے, یہ 2-3 دن کا حل ہونے والا ہے ہی نہیں. فارغ کر رہے ہیں, استغفر اللہ. وجہ وہی ہے, ٹیمپرمنٹ نہیں ہے, ذرا برداشت نہیں ہے, بڑے مقاصد سامنے نہیں. نکاح کا بڑا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ عفت دینا چاہتا ہے, پاکیزگی دینا چاہتا ہے, ایمان کی حفاظت چاہتا ہے, حیا کی حفاظت چاہتا ہے, نگاہوں کی حفاظت چاہتا ہے, گھر گھر ہستی کے معاملات درست کرنا چاہتا ہے, گھرانوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ معاشرے مضبوط ہوں. معاشرے مضبوط ہوں گے تو نظام آپ کا میرا چلے گا نا. اتنے بڑے مقاصد بھول کر ذرا سی اونچ نیچ کے اوپر ہم پہاڑ بنا دیتے ہیں رائی کا. اور طلاق اور خلا, طلاق اور خلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور خوف خدا اٹھ گیا. نکاح کے موقع پر مولوی صاحب کو بلا کر 4 آیات کی تلاوت تو کروا لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں معلوم کہ 4 آیات میں لکھا کیا ہے. 4 مرتبہ تقویٰ کا ذکر آتا ہے ان آیات میں جو نبی اکرم علیہ السلام اکثر مواقع پر تلاوت فرماتے تھے, اور نکاح کے خطبے کے موقع پر بھی. آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے. 4 مرتبہ آیا اتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ, اللہ کا تقویٰ, اللہ کا خوف, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. مرد سمجھتا میں کسی سے کم نہیں, اور بیوی بھی کہتی ہے کہ میرے بھائی کسی سے کم نہیں, میرے ابا کسی سے کم نہیں. سینے تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ارے کیا تم نے یہ کوئی جنگ شروع کر دی, کیا ہو گیا؟ یہ میدان جنگ بن گیا, قبضے کا مقام تھا کیا کہ میرا, وہ کہتا ہے میرا ہے. استغفر اللہ. اور یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. وہ ایک صاحب نے بڑی اچھا تمثیل ہے ایک بہت شوہر جی کہ ایک صاحب بیوی جو ہے اپنے شوہر سے لڑ رہی تھی, اور لڑتے لڑتے کہہ رہی تھی کہ تم نے تو مجھے کچھ دیا نہیں, نہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو, نہ تمہیں میرے خیال ہے, نہ تم میری فکر ہے. میرے ماں باپ مجھے ایسے رکھتے تھے, اور میرے ماں باپ میں ماں کے گھر میں یوں عیش کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی ذرا سوچ, اگر میں تجھ سے محبت نہیں کرتا اور تیرے گھر والے تجھ سے محبت کرتے ہو, اب دیکھ تیری شادی نکاح کرنے کے بعد انہوں نے شناختی کارڈ سے کسی تیرا نام نکلوا دیا, میں نے اپنے شناختی کارڈ میں تیرا نام شامل کر لیا, اس نے اون کر لیا. یہی آدمی سوچ لے تو شاید میرا خیال ہے بیویاں ساری زندگی جو ہے ناشکری نہ کریں, اور دونوں کو ایک دوسرے کی سیکریفائس, ایک دوسرے کی. اچھا یہی شوہروں کو بھی سوچنا چاہیے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہ لاڈ پیار سے پلی ہوئی میرے پاس آ گئی. کبھی تو مما کے ہاتھ کا کھاتے تھے, کبھی والدین کو کسی اور بہن کے گھر جانا پڑ گیا تو تمہیں باہر سے لے کے کھانا پڑتا تھا, کبھی تمہیں آن لائن آرڈر کر کے منگوانا پڑتا تھا, کبھی تم استری کیے ہوئے بغیر کپڑے پہن کے نکل جاتے تھے, کبھی ناشتے کے بغیر. تو آ کے اللہ کی بندی نے سارے اس نے آ کے تمہیں کھانے دونوں ٹائم تینوں ٹائم کھانا دینا شروع کیا, تمہارے کپڑے استری کرنا ہے تمہارے. اور سچی بات ہے, یہ جو سربراہ ہوتے ہیں نا گھر کے یا کسی ادارے کے, انہیں تو اپنے ادارے اور اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ نام ہے کہ ہم سربراہ ہیں, اور نیچے سارے لوگ جو کام کر رہے ہوتے, کسی مرد کو اپنے گھر کی ترتیب نہیں پتہ ہوتی. اگر کبھی کچن میں کھانا پکانے جانا پڑے نا, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا نمک کہاں رکھا ہو, مرچیں کہاں رکھی. جی بالکل, آنکھوں میں مرچیں آ جائیں گی, آنکھوں میں مرچیں لگ جاتی ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو صبح اٹھا کے ٹائیاں پھینک کر گئے تھے اور موزے پھینک کر گئے تھے, کپڑے وہ کہاں گئے. سنبھال کے رکھنے والی تو کوئی اور ہی ہے. اصل میں گھر کو مینیج کرنا جو ہے وہ عورت ہی کا کام ہے. اور بچے دونوں کے ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پر ابتدائی عمر کے چند سالوں میں شوہر کو پتہ بھی چلتا ہے کہ بچے کیسے سنبھالے جا رہے ہیں. تم تو خراٹے لے کے آرام سے سو رہے ہوتے ہو, یا ہم تو خراٹے لے کے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی بندی جاگ کر اس کو چپ کرا رہی ہوتی ہے, خاموش کر رہی ہوتی ہے. زیادہ شور کرتا ہے تو اپنی گود میں لے لیتی ہے, اور زیادہ شور کرتا ہے دوسرے کمرے میں لے جاتی ہے تاکہ شوہر کی نیند خراب نہ ہو, ورنہ صبح آفس کیسے جائے گا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. صحیح بات ہے. اصل میں یہ معاملات ہیں 2 طرفہ, اور ان پہ ذرا غور کرنا چاہیے. یہ آج کے حالات کے تناظر میں ہم نے یہ گفتگو شروع کی, ہو گئی, بس شروع کیا کہ ہم نے کوئی ارادتاً نہیں شروع کی, ہو گئی. بہرحال اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلے پروگرام میں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شجاع صاحب سے درخواست ہے کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں, پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ایک اور بات آ رہی تھی, پھر اگلے پروگرام میں شروع کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو کپڑے باہر سے استری کروا لیتے ہیں, کھانا اس میں ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو, اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور بات یہیں سے شروع کریں گے. اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔